اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سایہ کولو دوسرا سپارہ۔ لوگوں میں سے بہت کم عقل لوگ ضرور کہیں گے کہ جس قبلے کی طرف ہم رخ کرتے تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا۔ اے رسول ان سے کہہ دیجیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت فرماتا ہے، اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ اور آپ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تاکہ ہم رسول کی اتباع کرنے والوں کو الٹا پھر جانے والوں سے پہچان لیں، اور یہ حکم اگرچہ سخت دشوار تھا مگر اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ان میں کوئی دشواری نہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تو لوگوں کے حق میں یقیناً بڑا مہربان رحیم ہے۔ ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، سو اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کریں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کرو، اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی لے آئیں پھر بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں، اور نہ ان میں سے کوئی دوسرے قبلے کی اتباع کرنے پر تیار ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں تو آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہے۔ حق صرف وہی ہے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے ہو، لہٰذا آپ شک و تردد نہ کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہوں، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرح وہ رخ کرتا ہے۔ پس تم لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگی اللہ ایک دن تم پر سب کو حاصل کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آپ جہاں کہیں بھی نکلے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑے، کیونکہ یہ آپ کے رب کا برحق فیصلے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑیں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی اپنا رخ اسی کعبے کی طرف کرو تاکہ ان میں سے ظالموں کے علاوہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، لہٰذا تم ان سے نہیں صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کروں، شاید تم ہدایت پاؤ۔ جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے، لہٰذا مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو، یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے، اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے ہیں، پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے کے بعد کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے، تو یقیناً اللہ قدر کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود ہم کتاب میں انہی لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ اور دیگر لعنت کرنے والے سب لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور وہ جو چھپاتے تھے ان کو بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا، اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اسی حالت میں مر جاتے ہیں، اور ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نہ ہی ان میں عذاب کی تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان الرحیم کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کشتیوں کے جو انسانوں کے لیے مفید چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کی گردش میں ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے۔ اے ایمان والا تم سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، اور کاش یہ ظالم لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے تھے اب سمجھ لیتے کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کی ہیں، اور یہ اللہ سزا دینے میں نہایت شدید ہے۔ اس وقت خیال کرو جب رہنما اپنے پیروکار سے اظہار برائیت کریں اور عذاب کا مشاہدہ کریں گے، اور تمام تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گے، اور دنیا میں جو لوگ ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برائیت کرتے ہیں جس طرح کہ آج یہ اظہار برائیت کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو سراپا حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں پائیں گے۔
لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کو تمہیں اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، خواہ وہ ان کے آباء و اجداد نے نہ کچھ عقل سے کام لیا اور نہ ہدایت حاصل کی، اور ان کافروں کی حالت بالکل اس شخص کی سی ہے جو ایسے جانوروں کو پکارے جو بلانے اور پکارنے کے سوا کچھ نہ سن سکیں، یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، پس اس وجہ سے یہ لوگ عقل سے بھی عاری ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو ہماری عطا کردہ پاک روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو، یقیناً اس نے تم پر مردار کا خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبح حرام قرار دیا ہے۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں اور وہ بغاوت کرنے اور ضرورت سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں، اس کے عوض میں حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ بس اپنے پیٹ آتش سے بھر رہے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض ضلالت اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ آتش جہنم کے عذاب کے لیے ان میں کتنی برداشت ہے۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب تو حق کے مطابق نازل کی تھی، اور جن لوگوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کی یقیناً وہ دور دراز کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور روز قیامت، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، نیز جب معاہدہ کریں تو اسے پورا کرنے والا اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت میدان جنگ میں صبر کرنے والا ہو، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے قاتل کو قصاص کی کچھ چھوٹ مل جائے تو اچھے پیرائی میں دید کا مطالبہ کرو، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ حسن خوبی کے ساتھ ادا کرے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف ہے اور مہربانی ہے۔ پس اس کے بعد جو بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی اور امید ہے، تم اس قانون کے سبب بچتے رہو گے۔ تمہارے لیے یہ لکھ دیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور کچھ مال چھوڑے جا رہے ہو تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے، متقی لوگوں پر یہ ایک حق ہے، اور جو وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالتے ہیں تو اس کا گناہ اس بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ یقیناً ہر بات کا خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ البتہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری یا گناہ کا ارتکاب کیا تو پھر وہ آپس میں صلح کرا دیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والا، تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں مقدار پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی مشقت محسوس کرتے ہیں وہ فدیہ دے دیں، اور جو مسکین کا کھانا ہے پس وہ جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے، لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے، جو بیمار اور مسافر ہو دوسرے دنوں میں مقدار پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم مقدار پوری کرو، اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا اس پر اللہ کی عظمت و کبریائی کا اظہار کرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کر دیں، کہہ دیں کہ ان سے قریب ہو، دعا کرنے والا ہوں، جب مجھے پکارتے ہیں تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، پس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں۔ اور روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پس اللہ نے تم پر عنایت کی اور تم سے درگزر فرمایا، پس تم اپنی بیویوں سے مشاورت کرو، اور اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر فرمایا اسے تلاش کرو، راتوں کو خورد و نوش کرو یہاں تک کہ تم پر فجر کی سفیدی دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی اسے حکام کے پاس پیش کرو تاکہ دوسروں کے مال کا کچھ حصہ دانستہ طور پر ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع میسر آئے۔ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے لوگوں کے لیے حج کے اوقات اور تعین کا ذریعہ ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ کہہ دیجیے کہ حج کے احرام باندھو تو پشت خانے سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہوا کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم راہ خدا میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔
اور انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ ہاں، مسجد حرام کے پاس ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک کہ وہاں تم سے نہ لڑیں، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں مار ڈالو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ البتہ اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور تم ان سے اس وقت تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت کا مہینہ ہے، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر بھی زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو یقیناً پسند کرتا ہے۔ اور تم لوگ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو، پھر اگر تم لوگ راستے میں گر جاؤ تو جیسے قربانی میسر آئے کر دو، جب تک قربانی اپنے مقام کو پہنچ نہ جائے اپنا سر نہ مونڈو۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے فدیہ دے دے۔ پھر جب تمہیں امن مل جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے بہرہ مند رہے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور جسے قربانی میسر نہ آئے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے، اور ساتھ واپسی پر اس طرح کے پورے 10 دن کے روزے ہوئی۔ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد حرام کے نزدیک نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مقرر کردہ مہینے پس جو ان میں حج بجا لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر حج کے دوران ہم بستری نہ ہو، اور نہ فسق و فجور، اور نہ لڑائی جھگڑا ہو۔ جو کار خیر تم کرو گے اللہ اسے خوب جان لے گا، اور زاد راہ کے لے لیا کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اور اے عقل والوں، میری نافرمانی سے پرہیز کرو، تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی، حالانکہ اس سے پہلے تم راہ گم کیے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں تم بھی روانہ ہو جاؤ، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ پاک بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم حج کے مال بجا لا چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ۔ پس لوگوں میں کوئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں ہی سب کچھ دے دیں، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پالنے والے ہمیں دنیا میں بہتری اور آخرت میں بہتری عطا کر، نیز ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے، اور اللہ بلا تخیر حساب چکا دینے والا ہے۔ اور گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، اور کچھ زیادتی ٹھہرے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہی شخص کے لیے جس نے پرہیز کیا اور اللہ کا خوف ہے، اور جان لو کہ ایک دن اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنائے، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے۔ اور جب وہ لوٹ کر جاتے ہیں تو سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ زمین میں فساد پیدا کریں اور کھیتی نسل کو تباہ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر جب ان سے کہا جائے کہ خوف خدا کرو تو وہ نخوت میں اسے گناہ پر آمادہ کر دیتے ہیں، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، تم سب کے دائرہ امن شستی میں آ جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر ان سری نشانیوں کے تمہارے پاس آ جانے کے بعد تم لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بڑا غالب آنے والا بحکمت ہے۔ کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ باطلوں کے سائبان میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اتر جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے کہ سارے معاملات کو اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے؟ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی۔ جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ تعالیٰ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو کافروں میں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے اور دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر اہل تقویٰ قیامت کے دن ان سے معفوق ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ بے شک لوگ ایک دن فطرت پر تھے، ان میں اختلاف رونما ہوا تو اللہ نے بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والے انبیاء بھیجے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان امور کا فیصلہ کریں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور ان میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی، حالانکہ ان کے پاس سری نشانی آ چکی تھی، یہ صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس اللہ نے اپنے اذن سے ایمان لانے والوں کو اس امر حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل کیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے؟ انہیں سختیاں اور تکلیف پہنچی اور اس حد تک جھنجھوڑے گئے کہ وقت کا رسول اور اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ انہیں بشارت دے دی گئی ہے، دیکھو اللہ کی نصرت ان قریب آنے والی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرو اپنے والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ جو کار خیر تم بجا لاؤ گے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب باخبر ہے۔
تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے. ممکن ہے کہ جس چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہو، جیسا کہ ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو. ان باتوں کا خدا بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجئے ان میں لڑنا سنگین برائی ہے، لیکن رائے خدا سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد حرام کا راستہ روکنا اور حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین جرم ہے، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے. اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اور تم میں جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا، ایسے لوگوں کے ماں دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہوں گے. ایسے لوگ اہل جہنم میں اور ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے. بے شک جو لوگ ایمان لائے نیز جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے لیے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجیے ان دونوں کے اندر عظیم گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ. اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. کہہ دیجیے جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ اپنی نشانیوں تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو. دنیا اور آخرت کے بارے میں یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجیے ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا. یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لیں، کیونکہ مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند نہ ہو. نیز مومنہ عورتوں کو مشرک مردوں کے عقد میں نہ دینا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک میں تمہیں پسند ہو، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. اور اپنی نشانیوں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرو تاکہ شاید وہ نصیحت حاصل کریں. اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجیے یہ گندگی ہے، بس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کشی کر لو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب نہ جاؤ. پس جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح سے جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے. بے شک خدا توبہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں، پس اپنی کھیتی جس طرح چاہو جا سکتے ہو. نیز اپنے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ کے عذاب سے بچو، اور یاد رکھو کہ تمہیں ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور اے رسول ایمانداروں کو بشارت سنا دو اور اللہ کو اپنی ان قسموں کا نشانہ مت بناؤ جن سے نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح آچی کرانے سے باز رہنا مقصود ہو. اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم پر بے توجہی میں کھاتے ہو. ہاں جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو اور ان کا مواخذہ ہوگا، اور اللہ خوب درگزر کرنے والا بردبار ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے. اگر دوران رجوع کر لیں تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ یقیناً خوب سننے والا علم والا ہے. اور طلاق یافتہ عورتیں 3 مرتبہ ماہواری سے پاک ہونے تک انتظار کریں اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان پر رحم میں جو کچھ خلق کیا اسے چھپائے. اور ان کے شوہر اگر اصلاح و سازی کے خواہاں ہیں تو عدت کے دنوں میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے لیے پورے حقدار ہیں. اور عورتوں کے دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو شائستہ طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا جائے یا اچھے پرائے سے انہیں رخصت کیا جائے. اور یہ جائز نہیں جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر یہ کہ زن و شوہر کو خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. بس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو زوجین کے لیے اس مال میں کوئی مذائقہ نہیں جو عورت کو بطور معاوضہ دے گی. اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں پس وہی ظالم ہیں. اگر تیسری بار پھر طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے. ہاں اگر دوسرا خاوند طلاق دے دے تو عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں تو کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ انہیں امید ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم رکھ سکیں گے، اور وہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود جنہیں اللہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں یا تو شائستہ طور سے نکاح میں رکھو یا شائستہ طور پر رخصت کر دو، اور صرف ستانے کی خاطر زیادتی کے لیے انہیں روکے نہ رکھو. اور جو ایسا کرے گا انہیں اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اسے یاد رکھو. یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کی اس نے تم پر کتاب حکمت نازل فرمائی. اور اللہ سے ڈرو، یہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے موجودہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ جائز طور پر ازدواج پر باہم راضی ہوں. یہ نصیحت اس شخص کے لیے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے. تمہارے لیے نہایت شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے. ان باتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہیں، اور بچے والے کے ذمہ دودھ پلانے والی ماؤں کو روٹی کپڑا معمول کے مطابق ہوگا.
کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے گا اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے گا. اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے. پھر اگر طرفین باہمی رضامندی اور مشورے سے بچہ کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اس پر کوئی مذائقہ نہیں. نیز اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں، بشرط کہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق طے شدہ معاوضہ ادا کرو. اور اللہ کا خوف ہے اور جانو کہ تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نظر ہے. اور جو تم میں سے وفات پا جائیں، بیویاں چھوڑ جائیں، تو بیویاں 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اس اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں، اس پر تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخوب باخبر ہے. اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کرو یا اس سے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو. اللہ کو تو علم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ قول و قرار نہ کرو. ہاں اگر کوئی بات کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرو، البتہ عقد کا فیصلہ اس وقت نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لہٰذا اس سے ڈرو. اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے قبل طلاق دے دو، تو اس صورت میں انہیں کچھ دے کر رخصت کرو. مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی وسعت کے مطابق یہ خرچ دستور کے مطابق دیں، اور یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے. اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لیے مہر معین کر چکنے کے بعد طلاق دو، تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ اپنا چھوڑ دیں. تو یہاں جس کے ہاتھ میں عقد کرو گے تو وہ حق چھوڑ دیں، اور تمہیں چھوڑ دینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. اور تم آپس کے احسان کوشی نہ بھولو، یقیناً تمہارے اعمال پر اللہ خوب نگاہ ہے. نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نمازوں کی، اور اللہ کے حضور میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. بس اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل میں ہو یا سوار میں ہو، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو. جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے. اور تم میں سے جو وفات پا جائیں، بیویاں چھوڑ جائیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقہ سے بہرہ مند رکھا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں. پس اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں تو دستور کے دائرے میں رہ کر تو اپنے لیے جو فیصلہ کرتی ہیں تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. اور متعلقہ عورتوں کے دستور کے مطابق کچھ خرچ دینا یہ متقی لوگوں کی ذمہ داری ہے. اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے اس طرح کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. کیا آپ نے لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اور راہ خدا میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ کر دے؟ اللہ ہی گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، اس کی طرف تم پلٹ کر جانے ہیں. کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی جماعت کو پیش آنے والے حالات پر نظر نہیں کی کہ جس نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم راہ خدا میں جنگ کریں؟ نبی نے کہا ایسا نہ کہو، تمہیں جنگ کرنے کا حکم دیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو. کہنے لگے ہم راہ خدا میں جنگ کیوں نہ کریں جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کیے گئے ہیں. لیکن جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا. کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہی کرنے کا کیسے حق مل گیا جبکہ ہم خود بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ کوئی دولت مند آدمی تو نہیں. پیغمبر نے فرمایا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا اور وہ اسے علم اور جسمانی طاقت کی فراوانی سے نوازا ہے. اور اللہ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عنایت کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا دانا ہے. اور ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہوگا، اور جس میں آل موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، پس جو شخص اس میں سے پانی پی لے وہ میرا نہیں ہے، اور جو اس سے نہ چکھے وہ میرا ہوگا، مگر یہ کہ کوئی صرف ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے تو کوئی مذائقہ نہیں. پس تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر سے پانی پی لیا. بس جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر پار ہو گئے تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. مگر جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں خدا کے روبرو ہونا ہے وہ کہنے لگے بسا اوقات ایک قلیل جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو کہنے لگے پروردگار ہمیں صبر سے لبریز فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر ہمیں فتح یاب کر. چنانچہ اللہ کی اذن سے انہوں نے کافروں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں سلطنت و حکمت عطا فرمائی، اور جو کچھ چاہا انہیں سکھا دی. اور اللہ لوگوں میں سے بعض کا بعض کے ذریعے دفع نہ فرماتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے، لیکن اہل عالم پر اللہ کا بڑا فضل ہے
یہ ہیں اللہ کی آیات جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں، اور آپ یقیناً مرسلین میں سے اور ان لوگوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت